السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، اب آپ کو چاہیے کہ رب کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اس کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ شیطان کی نسل سے ہو یا انسان کی نسل سے ہو، وہ یقیناً نامراد ہوگا۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر بے شمار احسانات و انعامات کرتے ہیں، انہیں خیر اور بلائیاں عطا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص پر رب ذوالجلال کے بے حد و حساب انعامات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اتنی نعمتیں ہر انسان پر رب ذوالجلال کی ہیں۔ انسان کے جسم میں، انسان کی زندگی میں وہ نعمتیں گننا شروع کر دے تو یہ گنتی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی رب ذوالجلال وقتاً فوقتاً انسان کو خوشیاں عطا کرتا ہے، مسرتیں عطا کرتا ہے۔ اب ایک مسلمان اور غیر مسلم کا خوشی کے حصول پہ انداز کیا ہوتا ہے؟ خوشی انسان کو ملتی ہے، زندگی میں بار بار ملتی ہے، شاید ہر روز ملتی ہو، لیکن خوشی ملنے پر ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس رویے کا، کس طرز عمل کا اظہار کرنا چاہیے؟ ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے، اپنی خوشیوں کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اور مزید خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جب بھی خوشی ملے تو اس خوشی کے ساتھ ایک تو رب ذوالجلال کی بندگی، اس کی عبادت کو شامل کیجیے، اور دوسرا اس کی مخلوق پر، خلق خدا پر ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھیے، خلق خدا کے ساتھ ہمدردی کیجیے۔ یہ دو چیزیں، ایک اللہ کے لیے بندگی، اللہ کے لیے نماز، اور دوسرا اس کی مخلوق پر احسان اور ہمدردی۔ اگر تم یہ طریقہ ہر خوشی کے ملنے پہ اختیار کرو گے، یہ خوشیاں تمہیں بار بار ملیں گی، کئی بار ملیں گی۔ لیکن اگر تم نے خوشی حاصل کر کے رب ذوالجلال کو بلا دیا، یا رب ذوالجلال کو تو یاد رکھا لیکن رب کی مخلوق کو بلا دیا، تو یہ خوشیاں حقیقی خوشیاں نہیں ہوں گی۔ اسلام نے ہمیں خوشی کے دو دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دو دن دیے ہیں، اور ان دو دنوں میں ہمیں حکم دیا ہے کہ دن کا آغاز رب کے حضور نماز پڑھ کے کیجیے۔ تمہیں خوشیاں مل رہی ہیں، لیکن ان خوشی کے آغاز پہ رب کے سامنے جھک جاؤ، اس کی بندگی کا اظہار کرو،
اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو کہ یہ سب کچھ، یہ ساری نعمتیں، ساری خوشیاں اس کی عطا کردہ ہیں، کسی اور نے نہیں دی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کی مخلوق پہ احسان کرو۔ عید الفطر کے موقع پر ہم پر صدقہ فطر واجب کیا ہے کہ تم نے ماہ رمضان میں ایک مہینے کی طویل عبادت اور ریاضت انجام دی ہے، اور یہ بہت اہم عبادت ہے جس سے رب کائنات فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ خالص میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اتنی اہم عبادت ہم نے ادا کی، اس کی توفیق ملنے پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اس مہینے میں تیری بندگی اختیار کی، ہر طریقے سے تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا ہم شکر بجا لانے کے لیے عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم پر لازم کر دیا گیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، اپنے محلے کے لوگوں پر صدقہ فطر بھی کرو۔ یہ اللہ کی بندگی بھی ہے اور ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی بھی ہے۔ عید الاضحیٰ ہے، وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ اس قربانی کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے معاشرے کے غریب مساکین لوگوں پہ انہیں تقسیم بھی کرتے ہیں۔ یہ خوشی کے مواقع، ہر خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے، خوشی کو قائم رکھنے کے لیے، مزید خوشیاں لینے کے لیے ایک مسلمان کا یہ انداز ہے جو ہمیں ہمارے دین نے عطا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ خلق خدا کے ساتھ ہمدردی کے جذبات ہوں، تمہاری خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ رب تعالی ہمیں اولاد دیتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے اولاد کے ملنے پہ، جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی زبان سے حمد کے کلمات کہتے ہیں، وہاں ہمیں حکم ہے کہ 7ویں دن ایک جانور ذبح کرو اور اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو اور غریب لوگوں کو بلاؤ۔ یہ خوشی کا موقع ہے، ایسے اپنی خوشی کے مواقع میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے، اور جہاں دوسروں کو شریک کریں گے وہاں اپنے خاندان کے اور محلے کے غریب لوگوں فراموش نہیں کرنا ہے، انہیں بھی یاد رکھنا ہے۔ شادی کا موقع خوشی کا ہوتا ہے، اور شادی کے موقع پہ ولیمہ کرنا یہ مستحب ہے، اور ولیمے کی دعوت کو دین نے کتنی اہمیت دی ہے۔ آپ نے فرمایا اذا دعی احدکم الولیمۃ فلیاتھا، کہ جب بھی تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے اس کو آنا چاہیے، اس پر لازم ہے یہ دعوت قبول کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ من لم یجب الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے یہ دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، رسول کی نافرمانی کی ہے۔ کہ ایک بھائی کو خوشی ملی ہے، اس خوشی میں اس نے آپ کو شریک کیا ہے، آپ کو بلایا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کی خوشی میں ولیمے کی دعوت میں شریک ہوں، یہ اجر و ثواب بھی ہوگا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ رسول کی معصیت ہوگی۔ اتنی اہمیت ہے دعوت ولیمہ کو۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور مقام پہ فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے۔ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، جس ولیمہ میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ خوشی کے مواقع ہیں، خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، لیکن اپنی برادری، اپنے خاندان، محلے کے غریب لوگوں فراموش نہیں کرنا ہے۔ جہاں بھی خوشی ملے وہاں دوسروں کو شریک کیجیے، اور خاص طور پہ معاشرے کے جو غریب مسکین لوگ ہیں انہیں فراموش نہ کیجیے۔ اگر فراموش کریں گے تو وہ ساری خوشیاں جو اللہ نے عطا کی ہیں وہ عارضی ہو جائیں گی، وہ حقیقی خوشی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر دعوت میں، ہر خوشی کے موقع پہ اللہ کی بندگی اختیار کیجیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق پر بھی، غریبوں پہ، مساکین پہ، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیجیے۔ آپ سے پوچھا گیا ای الحج افضل، کون سا حج افضل ہے؟ فرمایا الحج و حج،
وہ حج جس میں زور سے اللہ کی توحید کے نغمے بیان کیے جائیں، نغمہ توحید، جس حج میں حاجی زور زور سے اللہ کی وحدانیت کی توحید کی باتیں کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قربانی کرتا ہے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ یہ حج سب سے افضل ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کو، مسلمان کو جب خوشی ملے تو اس خوشی میں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی نعمت کا، اس کے احسان کا اظہار کرنا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے، اس کا اعتراف کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کو، جن میں اپنے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور خاص طور پہ مساکین اور غریب ہیں، انہیں فراموش نہیں کرنا، انہیں بھی اس خوشی میں شریک کرنا ہے۔ جب اس طرح ہم اپنی خوشیوں میں اللہ کو یاد کریں گے اور اب اللہ کی مخلوق اس میں شریک کریں گے، اللہ ہمیں اور خوشیاں عطا کرے گا۔ تو یہ ماہ رمضان میں ہم پر روزوں کی عبادت فرض کی گئی ہے۔ ہم سارا مہینہ روزے رکھتے ہیں، اور اس عبادت کے ختم ہوتے ہی، شوال کا چاند نظر آتے ہی، ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ عید کا دن کل آ رہا ہے، اور تمہارے معاشرے میں، تمہارے گرد و نواح میں، تمہارے محلے میں بہت سے غریب لوگ ہوں گے جن کے پاس شاید کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ تم پر لازم ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ان کے گھر میں کھانا پہنچاؤ۔ اور آپ نے اس کی حکمت بیان کی ہے، طہرۃ للصیام، کہ یہ صدقہ فطر جو واجب کیا گیا ہے اس لیے ہے تاکہ تمہارے جو روزے ہیں یہ پاک صاف ہو جائیں، یعنی لغو و رفث، لغویات سے اور فضول چیزوں سے، جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے روزے کی حالت میں، ان ساری غلطیوں سے ہماری عبادت پاک ہو جائے۔ روزوں کی پاکیزگی کے لیے، روزوں کی سلامتی کے لیے، روزوں کی صفائی کے لیے یہ صدقہ تم پر واجب کیا گیا ہے، وہ طعمۃ للمساکین۔ اور دوسری حکمت یہ بیان کی کہ مساکین کے لیے خوراک کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ایسا مسلمان نہ ہو جس کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تمہارا فرض ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ایسے گھروں میں کھانا پہنچا دو تاکہ وہ لوگ بھی اس خوشی کے دن میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں، وہ بھی خوشی کا اظہار کریں، اپنا پیٹ بھر کے اللہ کی حمد بھی بیان کریں اور تمہارے لیے دعائیں بھی کریں۔ یہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، اس نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے، بیمار ہے، صحت مند ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو بھی مسلمان ہے ہر مسلمان پر یہ صدقہ فطر واجب ہے اور اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ اور یہ صدقہ فطر اگر شریعت نے واجب کیا ہے تو اس میں بڑی رعایت رکھی ہے، آسانی رکھی ہے کہ جو چیز گھر میں میسر ہے، جو چیز گھر میں موجود ہے، اس میں سے ایک سا ہر فرد کی جانب سے کسی غریب کو، مسکین کو دے دیجیے۔ اس دور میں گھروں میں جو چیزیں ہوتی تھیں، جو ہوتے تھے، کھجوریں ہوتی تھیں، خشک انگور، منقع، کشمش یہ ہوتی تھی، یا وہ لوگ پنیر بناتے تھے، دودھ ان کو مل جاتا تھا جانوروں کا، اس سے پنیر بنا لیتے تھے۔ یہ ہر گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی تھیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر ایک سا جو کا یا کھجور کا یا کشمش منقع کا یا پنیر کا ایک سا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جو چیز گھر میں ہو وہ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز خرید کر دینا یہ مشکل ہوتا ہے۔ آج کل بھی ہمارے گھروں میں جو چیز موجود ہے، اگر کپڑے پڑے ہوئے ہیں، سوٹ پڑے ہوئے ہیں، زائد ہیں، تو سوٹ کسی کو آپ دے دیں یہ آسانی ہوتی ہے، لیکن سوٹ خرید کر دیں تو کبھی کبھی دل نہیں چاہتا ہے۔
انسان رک جاتا ہے کہ نہیں اتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، چلو جو چیز گھر میں ہے یہ دے دیں، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح شریعت نے یہاں بھی یہ چیز ملحوظ رکھی ہے کہ گھروں میں جو چیز موجود ہے اس میں سے جو چیز آپ چاہیں دے دیں، جو ہے تو جو دے دیں، کھجوریں ہیں تو کھجوریں دے دیں، جو چیز گھر میں میسر ہے ایک سا ہر فرد کی جانب سے ادا کر دیا جائے۔ اور یہ آسانی ہے گھر والوں کے لیے، دینے والے کے لیے، کہ جو چیز گھر میں موجود ہے، اس دور میں پیسے اتنے عام نہیں تھے، ہر ایک کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ اجناس گھر میں ہوتی تھی، اور بعض اوقات وہ جنسوں کے ساتھ جنسیں تبدیل کرتے تھے۔ کسی کے پاس جو ہیں کھجوریں چاہیے تو جو دے کے کھجور لے لیتا تھا، کھجوریں ہیں اسے جو چاہیے کوئی اور چیز چاہیے کھجوریں دے کے وہ اور چیز لے لیتا تھا۔ پیسے بہت کم ہوتے تھے اور چیزوں کو دے کر کے اور چیز خریدی جاتی تھی، اس لیے شریعت نے دینے والے کے لیے بھی آسانی رکھی کہ جو گھر میں چیز میسر ہے اس میں سے ایک سا ہر فرد کی جانب سے ادا کر دیا جائے۔ اور غریبوں کے لیے بھی اس میں فائدہ تھا کہ اگر جو مل گئے تو اس کے کھانے کا روٹی کا انتظام ہو جائے گا، کھجوریں مل گئی ہیں، عرب کے علاقے میں کھجور ہی خوراک ہوتی تھی، جس گھر میں کھجور ہو وہ گھر والے بھوکے نہیں ہوتے، کوئی چیز گھر میں نہیں ہے، کھجوریں ہیں، کھجور اور پانی ان کی خوراک تھی، کوئی چیز نہ ملے عرب لوگ کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، زندگی گزار لیتے تھے، کھجوریں مل گئی تب بھی گزارا ہو گیا، مرکہ کشمش مل گئی یہ کسی کو دے کر کوئی اور چیز لے سکتے تھے، پنیر مل گیا کسی کو دے کر کوئی اور کھانے کی چیز لے سکتے تھے، اس میں آسانی تھی غریبوں کے لیے بھی، اس میں آسانی تھی دینے والے کے لیے بھی۔ اور اسلام کا اصول ہے یسروا ولا تعسروا، کہ ہر معاملے میں آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، دینے والے کے لیے بھی لینے والے کے لیے بھی، جس میں آسانی ہے وہ چیز اختیار کیجیے۔ اس لیے شریعت نے اس دور میں اس بات کو ملحوظ رکھا کہ دینے والے کے لیے گھر میں جو چیز پڑی ہوئی ہے یہ دینا آسان ہے، اور لینے والے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے، اسے جو چیز مل جائے گی اس کے لیے کارآمد ہے۔ پیسے اس دور میں ہوتے نہیں تھے، اس لیے پیسوں کی بات نہیں کی۔ اور یہ ایک سا ایک پیمانہ ہے، چیز کو ماپنے کا، تولنے کا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں گیلن ہوتے تھے، آج کل لیٹر ہے، اس برتن میں لیٹر میں کوئی چیز ڈال کے ماپی جاتی ہے کہ یہ پٹرول، یہ دودھ 1 لیٹر ہو گیا، یہ تولنے کا پیمانہ نہیں ہے، وزن کا پیمانہ نہیں ہے۔ اور اس کا سادہ سا ایک دیسی طریقہ ہے کہ ایک درمیانے آدمی کا یہ 2 ہاتھ، اس طرح جو چیز بھی ان دونوں ہاتھوں میں آ جائے گی یہ 1 سا کا چوتھا حصہ ہے۔ 4 اس طرح کے بک کسی چیز کے بھر کے آپ 1 سا بنا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک اندازہ ہے کہ کوئی چیز دینے کا، اس میں اگر کوئی زیادتی بھی ہو جائے گی تو گناہ نہیں ہے، اگر آپ 1 سا کے بجائے 1 سوا سا دے دیں گے تو نیکی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء نے بحثیں کی ہیں کہ 1 سا کتنے کلو کا ہوتا ہے، کتنے سیر کا ہوتا ہے، 2 سیر کا، 2.25 سیر کا، 2.5 سیر کا، 2.5 کلو کا، علماء کے اقوال ہیں، لیکن یہ سب محض قول ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ سا وزن کا پیمانہ ہے، نہیں، پیمانہ ماپنے کا ہے۔ اس 1 سا میں 1 لیٹر میں آپ دودھ ڈالیں گے وزن کچھ اور ہوگا، پانی ڈالیں گے وزن کچھ اور ہوگا، چاول ڈالیں گے وزن کچھ اور ہوگا۔ چاولوں کی اقسام ہے، جو قسم بھی آپ ڈالیں گے کوئی وزنی ہوگی، ہلکی ہوگی، ایسے گندم میں موٹی بھی ہوتی ہے، باریک بھی ہوتی ہے۔ 1 سا میں جو گندم آپ ڈالیں گے سب کا وزن یکساں نہیں ہوگا، اس لیے یہ وزن کے ساتھ اس سا کا تعین کرنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ 1 سا پیمانہ ہے، اس میں جو برتن جو چیز آ جائے وہ 1 سا مطلوب ہے، اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے، گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اس لیے وہ قول جس میں کچھ زیادتی والی بات ہوتی ہے کہ یہ وزن زیادہ ہے اسے اختیار کر لیجیے، کم سے کم وزن والی بات نہیں، جس میں وزن زیادہ ہو وہ آپ وہ اختیار کر لیں تو نیکی ہوگی، ثواب بڑھ جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ نے بتائی کہ جو، کھجور، کشمش یا پنیر،
اس میں کوئی ایک چیز آپ نے خاص نہیں کی۔ اگر کسی گھر میں جو ہے پنیر نہیں ہے تو وہ جو دے دے۔ جس گھر میں جو بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، پنیر بھی ہے، اور یہ مہنگا ہوتا تھا، قیمتی ہوتا تھا، اسے چاہیے کہ وہ پنیر کا ایک سا دے، نہ کہ جو کا سا دے۔ ہر آدمی پہ حسب استطاعت، جتنی اس کی استطاعت ہے، گھر میں ہر چیز وافر ہے، اور وہ اس کے پاس پنیر بھی ہے، کشمش بھی ہے، وہ بجائے وہ دینے کے جو پہ آ جائے تو اچھی بات نہیں ہے۔ جو ایک ساتھ دے دے گا تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن آپ نے جو اختیار دیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو گھروں میں وافر ملتی ہیں، ان میں جو چیز سب سے اچھی ہے اللہ کے وہ دیجیے۔ اس لیے ہم نے جو چیز اختیار کر لی کہ ہم گندم ہی دینی ہے، گھر میں ہم جو چاہیں مرضی کھائیں، اس لیے ہر سال گندم کی قیمت کا تعین کر کے یا گندم ہم ادا کریں تو اس سے بڑھنا چاہیے۔ صرف گندم میں جو کی بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی چیز کھجوریں ہیں وہاں بھی جائیں، آپ کی مالی حیثیت اچھی ہے تو وزن بڑھا دیں، قیمت بڑھا دیں، زیادہ دے دیں۔ پنیر ہے وہ دے دیں، اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جو چیز غریبوں اور مساکین کے لیے بہتر ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کم از کم چیز والی کی جو سب سے کم قیمت والی چیز ہے ہم وہ دے دیں، یہ صحیح ہے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ حسن نہیں ہے، خوبی نہیں ہے، اور شریعت کا مطلوب اور مقصود نہیں۔ ان چیزوں میں اختیار دیا ہے تاکہ جو چیز بھی اچھی ہے، حضرت اور تمہاری طاقت میں استطاعت میں ہے وہ ادا کیجیے، تمہارا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور وہ حکمت کہ تمہارے روزے کی پاکیزگی ہو جائے اور غریب و مساکین کے کھانے کا اہتمام ہو جائے، یہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ اس لیے صرف گندم کے ایک سا پہ اکتفا نہ کیجیے، اس سے آگے بڑھیے۔ جتنا زیادہ آپ دیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور غریبوں اور مساکین کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح یہ علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ جنس کی شکل میں دینا چاہیے یا اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جنس ہی دینی چاہیے، اس لیے کہ جنس دینا ہی ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ ایک ساتھ جو کا، کھجور کا، منقے کا یا پنیر کا، تو جو چیز واجب ہے وہ ایک سا اس چیز کا ہے وہ دینا چاہیے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ یسروا ولا تعسروا، ایک تو لین دین میں آسانی پیدا کرنا، اور دوسرا کوئی کام جس میں فائدہ زیادہ ہو وہ انداز اختیار کیا جائے، تو یہ شریعت کا مقصود ہے۔ اگر قیمت دینے میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہے تو قیمت دے دیجیے، اور اگر جنس دینے میں فائدہ ہے تو جنس دے دیجیے۔ ایک رائے یہ ہے کہ کسی ایک چیز پر جم کر کہیں کہ یہی کرنا ہے، دوسری جائز نہیں ہے، تو یہ نہیں۔ اعتدال کی رائے یہ ہے کہ جس چیز میں غریبوں اور مساکین کا فائدہ ہے وہ چیز آپ دیں۔ اب اگر کسی غریب کو آپ گندم دے دیتے ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں، شہروں میں گندم کوئی نہیں لیتا، بلکہ اسے پیسے چاہیے، روٹی بھی کھانی ہے نا، ہوٹل پہ جا کے روٹی کھائے گا، روٹی مانگے گا اور پیسوں کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا۔ گندم اسے دے دیں، وہ گندم کون پیسے گا؟ نہ گھر میں چکیاں ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے، وہ گندم بیچے گا۔ وہ غریب آدمی، مسکین آدمی گندم کہیں بیچے گا، سستے باؤں بیچے گا، اس کا نقصان غریب کو ہوگا۔ شہروں میں جنس دینے کا فائدہ نہیں ہے، غریبوں کو نقصان ہے۔ دیہاتوں میں آج کل بھی اجناس کی حیثیت ہے، کسی گھر میں دانے ہوں، گندم ہو، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں جنس دے دی جائے تو غریبوں کا فائدہ ہے، شہر میں پیسے دے دیے جائیں غریبوں کا فائدہ ہے۔ لینے والے کے لیے بھی آسانی ہے اور دینے والے کے لیے بھی آسانی ہے۔ گندم خرید کے دیں، تقسیم کریں، گندم لینے جائیں اور غریب وہ گندم کو لے کے اس کو بیچے، پیسے حاصل کرے، یہ دونوں کے لیے مشکل چیز ہے شہروں میں۔ اس لیے اگر شہروں میں دینے والا بھی پیسے دے لے اور غریب کو پیسے مل جائیں تو یہ دونوں کا فائدہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ بہت سے مسائل میں شریعت نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے۔
سونے کی زکوٰۃ یا چاندی کی زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ الفاظ ہیں وفی کل 20 دینارا نصف دینار، ہر 20 دینار پہ نصف دینار سونے کا یہ واجب ہے۔ گویا سونے کی زکوٰۃ بھی سونے سے دینی چاہیے، چاندی کی زکوٰۃ بھی چاندی سے دینی چاہیے۔ کہ آج کسی کے پاس سونے کا زیور ہے، اسے ہم کہیں کہ تیرا یہ زیور اتنے تولے کا ہے، اس میں سے اتنا تولہ سونا نکالو اور زکوٰۃ دو، یہ چیز آسانی کا باعث ہے؟ یا یہ کہیں کہ جتنے کا یہ زیور ہے اس کی قیمت لگا کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دو؟ تو آج کل ہم کرتے بھی یہی ہیں، زیورات کی زکوٰۃ پیسوں سے ادا کرتے ہیں، زیور توڑ کے سونا نکال کے ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ ہر 20 دینار پر نصف دینار واجب ہے، سونے پر سونا ہی واجب ہے، سونا نکالیے، چاندی پر چاندی دینا واجب ہے، چاندی نکالیے۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ اپنے زیوروں کو توڑو، اس میں سونا نکالو، چاندی نکالو اور وہ زکوٰۃ ادا کرو، نہیں۔ سبھی علماء کہتے ہیں کہ زیورات کی قیمت لگا کے اس قیمت سے آپ پیسے دے دیں زکوٰۃ کے طور پہ تو جائز ہے۔ تو اگر زیورات میں ہم نے حکمت اختیار کر لی ہے کہ وہاں فائدہ یہ ہے زیور کو خراب نہ کیا جائے، اس کی زکوٰۃ پیسوں کے ساتھ دے دیں، تو یہاں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بھی پیسے دینا لینے والے کے لیے دینے والے کے لیے آسانی کا باعث ہے، فائدہ مند ہے، وہاں اس کو پیسے دے دیے جائیں تو شریعت کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین مطابق ہے۔ اسی طرح اونٹوں کی زکوٰۃ ہے، جس کے پاس 5 اونٹ ہوتے ہیں اس پر 1 بکری واجب ہے زکوٰۃ کے طور پہ، 10 اونٹ ہیں 2 بکریاں واجب۔ جس کے پاس اونٹ ہیں اس کے پاس بکریاں نہیں ہیں، دینی بکری ہے اس کے پاس اونٹ، اب وہ کیا کرے؟ کہیں سے خرید کے لائے اور وہ بکری بطور زکوٰۃ کے ادا کرے، اس لیے کہ واجب سے اس بکری ہے، اب بکری کہیں قریب نہیں ہے، اب دور کسی گاؤں میں جائے، وہاں سے بکریاں خرید کے لائے اور وہ مصدق جو آدمی آیا ہے حکومت کا زکوٰۃ لینے کے لیے اس کو ادا کرے، تو یہ تکلیف ہے، لوگوں کے لیے مشقت ہے۔ اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ یہاں اگر وہ قیمت جس قیمت سے بکری خرید کے لا کے دے گا وہی قیمت ادا کر دے مصدق تو فرض ادا ہو جائے گا۔ آسانی یہ ہے، مشکل میں نہ ڈالا جائے، لوگوں کو آسانی پیدا کی جائے کہ بکری خرید کر وہ دے گا، جو پیسے بکری کی بنتے ہیں وہی پیسے وہ زکوٰۃ میں ادا کر دے تو اونٹوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے صدقہ فطر میں بھی یہ چیز ہے۔ روزے ہم جو مریض ہیں نہیں رکھ سکتے، ان کا فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، 1 مسکین کا کھانا۔ پیسوں کی بات نہیں کی شریعت نے، مسکین کے کھانے کی بات کی ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کھانا کیسے دیں، پیسے دے دیں، کتنے دیں؟ تو اس میں جو بھی کسی غریب کے لیے آسانی ہے، کسی غریب کو آپ خشک راشن لے کر دے دیں روزے کے فدیے کے طور پہ تو یہ بھی جائز ہے۔ اسے ہر روز کھانا پکا کے دے دیں، یہ بھی جائز ہے۔ اسے پیسے دے دیں اور کہیں کہ ان پیسوں سے خوراک خریدنی ہے، تمہیں جو ضرورت ہے گھر میں، چاول، آٹا، گھی، چینی، چائے، جو چاہیے ان پیسوں کی خوراک خرید لو، یہ پیسے روزوں کا فدیہ ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں خریدنی ہے تو تب بھی جائز ہے۔ اور سبھی ایسا کرتے ہیں، تو سب مسائل میں وسعت ہے، لیکن صدقہ فطر میں یہ سختی کیوں اختیار کی جائے کہ یہاں جن سے دینی ہے پیسے دینے جائز نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو وسعت شریعت نے رکھی ہے اور لوگوں کے لیے عام حکم ہے یسر ولا تعسر، آسانی پیدا کرو، مشکلات میں نہ ڈالو، یہاں بھی جو آسانی، اگر کسی علاقے میں، شہر میں، دیہات میں جو چیز بھی فائدہ مند ہے غریب مسکین کے لیے وہ آپ کیجئے۔ اگر جنس دینا فائدہ مند ہے تو جنس دیجئے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر جنس دینے سے اس کا نقصان ہے، وہ سستے باؤ بیچے گا، اس کا نقصان ہوگا، تو یہ کوئی حکمت نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اسے پیسے دے دیجئے اور وہ پیسوں کے ساتھ جو اپنا کھانا ہے وہ خرید کے پکا پکایا بھی کھا سکتا ہے، خرید کے گھر بھی لا سکتا ہے، جو گھر میں کھاتا ہے وہ لے آئے گا۔ اس لیے شریعت نے یہاں سہولت دی ہے، اور کوئی سہولت اختیار کرنا چاہے
تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہ سہولت اختیار نہیں کرنا چاہتا ہے، جنس دینا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ جنس دینی ہے وہ جنس ادا کر دے، لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ جنس دینے میں فائدہ نہیں نقصان ہے، وہ قیمت ادا کر دے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ نیت اس کی نیک ہے کہ میں نے غریب کا مسکین کا فائدہ کرنا ہے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں شریعت نے کچھ باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی عبادات کا خیال رکھیے، عبادت کرنے کے بعد فکر کیجئے، سوچئے، غور کیجئے میری عبادت کی ادائیگی میں کہیں نقص تو نہیں ہوا، روزے رکھے ہیں کہیں نقص تو نہیں ہو جاتا ہے۔ انسان کتنی بھی کوشش کرے کسی بھی کام کے کرنے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے کوئی بھی کام کیا ہے اس کام میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے بعد آدمی کو کوئی صدقہ کر دینا چاہیے۔ صدقہ کرنے کے ساتھ عبادت میں جو نقص پیدا ہوا، جو کمی پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ وہ کمی پوری کر دے گا۔ ہمیں سوچ یہ دی، فکر یہ دی کہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ نگاہ رکھیے کہ آپ کی عبادت میں، آپ کے کام میں کوئی غلطی، کوتاہی اور خامی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا کام اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ رحمت کائنات بازار گئے، منڈی میں گئے تو تاجروں سے کہا گیا، تاجروں تم بڑے ایماندار ہو، بہت امین ہو، بڑے اچھے کام کرتے ہو، لیکن تجارت ایک ایسا کام ہے جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی۔ کتنا بھی انسان نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، ایماندار ہو، لیکن تجارت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے تاجروں صدقہ کیا کرو، یہ صدقہ تمہاری ساری کوتاہیوں کو جو لاشعور کے ساتھ ہو گئی انہیں بھی معاف کر دے گا۔ اگر تم نے جان بوجھ کر کی ہے، اللہ سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، لیکن تم نے جان بوجھ کے نہیں کی، تمہیں احساس بھی نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب صدقہ کیجئے۔ جو ایسی کوتاہیاں لاشعوری انداز میں ہو گئی ہیں اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے جہاں بھی انسان سے غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، معصیت ہو گئی ہے، تو اس کے فوراً بعد توبہ بھی کرے اور اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا، اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی کہ جب بھی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، فصلی لربک وانحر، اور ساتھ کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راہ میں قربان بھی کر دیجیے، صدقہ کیجیے۔ یہ چیزیں ایک مسلمان کا انداز ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ خوشیوں میں سب کو شریک کیجیے، اپنے دوست ہیں، عزیز ہیں، سب کو شریک کیجیے، لیکن خاص طور پہ غریب اور مساکین انہیں بھی اپنی خوشی میں شریک کیجیے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ ان غریبوں اور مسکینوں کو اپنی خوشی میں شریک کریں گے، اللہ آپ کی خوشیاں اور دوبالا کر دے گا، خوشیاں آپ کی اور بڑھ جائیں گی۔ اس لیے ہمیں یہ درس ملتا ہے اس صدقہ فطر کی تعلیم سے کہ عبادات پہ نگاہ رکھنی ہے اور اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، اور ہمیشہ مسکین پروری، غریب پروری کرنی ہے، غریبوں اور مساکین کا خیال کرنا ہے، ان کی ضروریات جہاں بھی محسوس کریں یہ لوگ غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے، وہاں خیال کیجیے، ان کی حاجات پوری کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری کر دے گا۔ تو یہ درس ہے صدقہ فطر کی تعلیم میں، اور یہ انداز آپ نے بتا دیا کہ یہ جب گھر میں جو چیز میسر ہے اور وہ چیز جو بھی آپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں ادا کر دیجیے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ صاحب نصاب ہو یا نہ، جس کے پاس اپنی خوراک سے زائد چیز، اپنی خوراک سے زائد اگر کوئی چیز ہے اور اس کو وہ صدقہ ادا کر سکتا ہے، اس پر واجب ہے۔ یہ نہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو اسی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، نہیں، ہر مسلمان پر اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں ہے۔ اپنی خوراک سے زائد اپنا پیٹ بھر کے کوئی چیز بچ گئی ہے، یہ کسی اور غریب کو دے دے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ اسے اور دے دے گا۔ یہ غریب آدمی بھی جس کے پاس اپنی خوراک سے زائد چیزیں ہیں یہ بھی صدقہ کر دے، یہ بھی نیکی کرے، کسی اور گھر میں پہنچا دے، تو یہ نیکی بھی ہوگی، فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور اللہ اس کے گھر میں کسی اور کو بھیج دے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک سری صدقہ کرتا تھا،
وہ 7 گھروں سے ہو کے اسی گھر میں آ جاتی تھی جہاں چلی تھی۔ احساس تھا ان لوگوں کو کہ یہ فلاں گھر غریب ہے، میرے پاس یہ ایک سری آ گئی ہے، ہم نے کھانا کھا لیا ہے لیکن وہ لوگ غریب ہیں، وہاں بھیج دیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی کھانا کھا چکے ہیں، پیٹ بھر چکے ہیں، فلاں گھر جو ہے غریب ہے، وہاں بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح وہ دوسروں پر اصرار کرتے تھے، اپنی بھوک کو فراموش کرتے ہوئے دوسروں کی بھوک کا خیال کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک سری ایک گھر سے چلی 7 گھروں سے ہو کے اس گھر میں آگے کہ یہ غریب زیادہ ہیں۔ یہ جذبہ کسی قوم میں ہو جائے تو یہ قوم ناقابل تسخیر ہوتی ہے، یہ قوم مضبوط ہوتی ہے، ناقابل تسخیر ہوتی ہے۔ لیکن جب قوم کے افراد میں نفرت ہو، غریبوں کے دل میں نفرت ہو، امیروں کے بارے میں، امیر غریبوں کو اہمیت نہ دیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، تو یہ قوم ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، ان میں محبت اخوت نہیں ہوگی۔ اسلامی اخوت کا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ غریبوں کے دل میں امراء کی قدر ہو، اور یہ تبھی ہوگی اگر امراء ان غریبوں کا خیال کریں گے، ان کی حاجات پوری کریں گے، ان کی مشکلات میں ان کے کام آئیں گے، یہ ان کو اچھے الفاظ سے یاد بھی کریں گے، انہیں دعائیں بھی دیں گے۔ اس طرح کی یہ قوم جو امیر غریبوں کا خیال کرتے ہیں اور غریب امیروں کو دعائیں دیتے ہیں، یہ قوم مضبوط قوم بنتی ہے، ناقابل تسخیر بنتی ہے۔ کہیں مشکل پیش آ جائے قوم یکجان ہو جاتی ہے۔ یہ حکمت تھی صدقہ فطر کی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حکمتوں کو سمجھیں۔ چند پیسے دے دینا کوئی بات نہیں ہے، سال کے بعد عید کے موقع پہ 100-200 روپیہ 1000 روپیہ بھی آپ دے دیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ پیدا کیجئے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ ہمیں اور دے گا۔ یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ نہیں، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے کس لیے دیا ہے؟ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے بھی اور غریبوں کے کام آنے کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ہماری آخرت سنورے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اصل چیز یہ ہے اللہ ہمیں جذبہ صادقہ عطا فرمائے کہ ہم خود غرض نہ ہوں، مفاد پرست نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے مفادات پہ ترجیح دیں، ان کی حاجات کو، ان کی مشکلات کو ترجیح دیں، ان کی حاجات پوری فرمائیں۔ وعلی البلاغ۔